وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 88، درس نمبر 1183۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں عذاب الہی دگنا ملے گا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دنیا میں آ کے انسان کو دو سودوں میں سے ایک سودا ضرور کرنا ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو ایک گرم کمرے کی مثال دی تھی جس میں ایک دروازہ، ایک کمرہ دوسرا ہے، وہ دروازہ ہے ٹھنڈے کمرے کی طرف۔ اگر آپ نے ٹھنڈے کمرے کی جانے کی نیت نہ کی تو پھر آپ گرم کمرے میں رہیں گے۔ بس یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں گرم کمرہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے بغیر آپ گرم کمرے میں ہیں، پریشان ہوں گے آپ، اور مختلف پریشانیاں ہوں گی، اور آپ خوش نہیں رہیں گے یہاں۔ آپ سکون ڈھونڈیں گے مٹیریل میں، مادے میں، جبکہ سکون جو ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے، اور وہ جو ہے وہ ٹھنڈا کمرہ جو ہے وہ اللہ کی یاد کرنے والوں کا کمرہ ہے۔ انسان اللہ کی یاد میں محو نہیں ہونا چاہتا، یہ دنیا کی یاد میں محو رہنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، خود ہمارے اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اور اپنے مستقبل، جو جھوٹا مستقبل ہے اس کے منصوبوں کو دیکھ لیں۔ ساری کی ساری آپ کی سوچیں جو ہیں وہ ظاہر کے متعلق، اور یہ ایک بہت خراب صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے قرآن میں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے
جو پھر گیا میری یاد سے. عارض عن من تولا عن ذکرنا، جو پھر گیا میرے منہ موڑ لیا اس نے. اب وہ کیا چاہتا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا. اب وہ طالب ہے صرف حیات دنیا کا. تو آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنی امیدیں، اپنی توقعات، اپنی پریشانیاں، اپنے مستقبل کے منصوبے، یہ سب دیکھ لیں آپ کے دنیا کے متعلق. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں تو سرکار ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں، اور وہ رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اور رب کو راضی کرنا تو وہ ایک مشن ہوتا ہے، وہ ایک منزل ہے جو آپ نے حاصل کرنی ہے، جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی ہوتی ہے. رب کی رضا، ایک عام جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن. رب کو راضی کرنا یا رب کی رضا آج کے مسلمان کا نصب العین نہیں ہے. یہ اپنی ذاتی جو جسمانی خوشیاں ہیں مختلف، یا جو تسکین ہے، مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں میں تسکین ملتی ہے. ہم تسکین کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم مزوں کے پجاری ہیں، مزے. اور اب وہ تو مختلف آپ کی خواہشات ہیں، مطلب جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ دنیا کا سب کچھ جو ہے وہ دنیا کا ہے، متاع دنیا ہے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، میں کوئی مفتی، علامہ اور یہ شیخ القرآن یہ وغیرہ کچھ بھی نہیں. ایک نصیحت ہے، خیر خواہی کی بات ہے، عام سا آدمی ہوں میں، آپ کو ایک خیر خواہی کے جذبے کے تحت، تو آپ جو جذبہ ہے میرا اسی کے تحت آپ یہ درس سنا کریں. یہ گرامر کی نحوی تراکیب اور یہ قرآن کی گرامر اور وہ یہ تو میں ہوں ہی نہیں اس بارے میں. صبح میں ایک مدرسے کے استاد کا ایک درس سن رہا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے سامنے جو طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، وہ آج کل نیٹ پہ بھی دے رہے ہیں وہ، تو وہ نحوی وہ کہہ رہا تھا کہ نحوی دیکھو، اس جملے کی نحوی تراکیب یہ ہیں، نحوی حساب سے یہ جملہ ایسے ہوگا، تو یہ سب کچھ تو میرا کام نہیں ہے. میں تو عام سا آدمی ہوں، آپ سے شاید میری معلومات کم ہی ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں جس نیت سے بیٹھا ہوں اسی نیت سے آپ یہ بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے مضمون کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جس ماحول میں ہم ہیں، دنیا کے ایک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے. اب اس کو اگر جانے بوجھے بغیر آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے. ایک مختصر بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دنیا کی اور اپنی حقیقت کو جانے بغیر اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً آپ نقصان میں ہیں. یہ ایک سادہ میں بات کہہ رہا ہوں. ہاں، دنیا کی اگر حقیقت کو اپنے جان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان گئے، پھر اپنے جو مقصود حیات ہے، یعنی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جو آخرت کی تیاری ہے، تو اس کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، پھر آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ دنیا کی زندگی کو بیچنا ہوگا. یعنی دنیا کو بیچ کے آپ نے آخرت آپ کو مل جائے گی. لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اخروی مفادات کا سودا کر لیا ہے بغیر جانے بوجھے. کوئی ہمارا قصد و ارادہ شامل نہیں ہے، لیکن ہم ظاہر کی طرف دوڑ رہے ہیں. ظاہر ہی ہمارا مقصود بھی ہے، وہ ہمیں محبوب بھی ہے اور وہ ہمیں مطلوب بھی ہے. تو بس پھر تو ظاہر ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا.
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، آپ اس شخص کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اب وہ کر کیا رہا ہے؟ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے، واتبع هواه وكان امره فرطا، ہر کام میں افراط و تفریط ہے، اس کی گڑبڑ ہے، سارے فساد ہے اس کی زندگی میں۔ یہ ہم ہیں اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ دیکھیں آپ اپنے دل کو تو ٹٹولیں نظر، ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی فکروں کو دیکھ لیں، ہر ایک کی اپنی مختلف فکریں ہیں۔ کوئی پیسہ سمیٹنے کے چکر میں ہے، پیسے، زیادہ کاروبار، زیادہ۔ پھر ماں کو، جو ماں ہے وہ اپنے جو شیرخوار بچے ہیں جن کے، ان کو اپنے بچے کی فکر لاحق ہوتی ہے، میرا بچہ بھوکا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ایک تماشا ہے، موبائل پہ کارٹون لگا کے ایک نوالا کھلاتی رہتی ہے، بچے کے منہ میں ٹھوستی رہتی ہے۔ فکر ہے لیکن مختلف فکریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ہے ناجائز ہے، لیکن اصل فکر نہیں ہے ہمیں، اور جو موجودہ حالات ہیں اس کی فکر ہے بس۔ کل کیا کھائیں گے، بہت ہونا چاہیے، پیسے ہیں لیکن زیادہ ہونے چاہیے، نئے کاروبار ڈھونڈو، نئے اب یہی پھر دیکھیں، خیال جب آپ کا دنیا میں پھنس گیا نا تو پھر اللہ کی یاد تو رہ گئی آپ سے۔ دیکھیں اللہ کی یاد تو ایک چیز ہے نا، ایک حقیقت ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ لا تنس ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو نہ بھلانا۔ ولا تکونوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی کی ہے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے لوگو تم ایسے لوگوں کی مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خود اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہ ہماری کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ یہ بڑا ٹھوس جملہ ہے اور امید ہے آپ اس کو تسلیم کریں گے، لیکن چلے میں اس میں دلیل بھی موجود ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کسی کا دل اگر کوئی دیکھتا ہے، یعنی دیکھنا چاہے کہ میرا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے کہ خالی ہے، یعنی میں نے اللہ کی یاد کو بھلایا ہوا ہے یا نہیں بھلایا، تو اس کا تو اسی آیت میں ایک ٹیسٹ موجود ہے کہ آپ اگر اپنی حقیقت سے غافل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ دوبارہ میں آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس مضمون کو سمیٹنے کے لیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کے نتیجے کے طور پر یہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج کا جو مسلمان ہے نام نہاد، یہ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے۔ ہم سب کی جو اندرونی کیفیت ہے، آپ خود اپنی کیفیات کو دیکھ لیں، آپ کو اپنی حقیقت یاد تک نہیں ہے، نہ آپ اسے ملحوظ خاطر رکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پیش نظر تو آپ کا صرف ظاہر ہے، باطن ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ باطن کو ظاہر کی فکر ہے۔ تو یہ بڑی ایک اچھا، اب اس میں آج کا جو سبق ہے میں اس کا پہلے لفظی ترجمہ سنا دوں کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی، خود بھی حق سے انکار کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ یہ پہلے لفظی ترجمہ آپ سن لیں، پھر اس پہ غور و فکر کریں گے۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے، یعنی دگنا عذاب دیں گے۔
بما کانوا یفسدون، کیوں کہ یہ دنیا میں فساد پھیلاتے رہے۔ بہت توجہ کے قابل ہے یہ بات۔ دیکھیں کفرو، ایک تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ کفرو کا جب بھی لفظ آتا ہے تو آپ اس میں پہلے یعنی اس کے جراثیم اپنے اندر تلاش کریں۔ کفرو کا مطلب ناشکرہ، حق سے انکار کرنے والا، حق کو چھپانے والا۔ تو یہ ساری کیفیت ہم میں موجود ہیں۔ حق اللہ اور حق معبود ایک اللہ، لیکن ہم حق معبود کی تو پرستش نہیں کر رہے، ہم تو اپنی مرضی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ آج کا ہر جو یہ لفظی طور پہ جو مومن اپنے آپ کا دعویٰ کرتا ہے نا، یہ تو اپنی مرضی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی اور رسول کا طریقہ یہ تو ہمارے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ تو کافر اور کون ہے؟ کافر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انکار نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل کا مشہور جملہ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکذبک، اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن نکذب بما جئت بہ، ہم اس میسج کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں۔ اب وہ میسج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایک ہی پیغام ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کو منزل بنا لو، دنیا کو بیچ کے آخرت کا سودا کر لو۔ یہ میسج ہے اللہ کا۔ پیغمبر نے یہی کہا ہے کہ دنیا کی بجائے تم آخرت کی فکر کرو، ورجو الیوم الآخر، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج دارالعمل ہے، دارالجزا کے لیے اچھا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کام کرو، محنت، دنیا میں محنت کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ۔ تو کافر کہتے تھے کہ اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن جو تعلیم آپ لائے ہیں اس کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے۔ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ آج یہ امت مسلمہ ہے، حضور کا نام بڑے ادب سے لیتی ہے اور انگوٹھے منہ پہ چوم کے آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم رسول کا جو طرز زندگی ہے، جو دعوت ہے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ عملی طور پہ، زبانی طور پہ کیا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم دل سے مومن نہیں ہونا چاہتے، ہم اپنی مرضی چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم دنیاوی مفادات، اخروی مفادات پر دنیا کے مقابلے میں اخروی مفادات کو ترجیح دینا بھی نہیں چاہتے۔ ہماری ترجیح تو دنیا کا مفاد ہے، بات ختم۔ مختصر جملہ ہے، ہماری ترجیح کیا ہے؟ دنیا۔ آج کا جو بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو قبر میں جس نے پاؤں لٹکائے ہوئے، اس کی بھی آخرت سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی آپ دیکھیں لوگوں کی جائیدادیں ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑے بڑے، میں کچھ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ مجھے دے دیں جائیدادیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صدقہ جاریہ لوگ نہیں کرتے۔ مسجد بنا کے چلے جائیں، مدرسہ بنا کے چلے جائیں، ایک کار خیر چھوڑ کے چلے جائیں، دنیا کو وہ جمع رکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ بھری تجوریاں بھر کر قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ جن کی موت یقینی ہے، اب قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے، 70 سال کی کیا عمر ہوگی؟ 70-80 سال، لیکن 70-80 سال کی عمر میں بھی لوگ دنیا کا جو ہے فکر دنیا میں مشغول ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے۔ خیر، بہرحال یہ اپنی آیت جو میں نے ابھی ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا، اس پہ آپ غور کریں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو ناشکرے لوگ ہیں، جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، اب ان کا رویہ تو کافرانہ ہوگا۔
اب کافرانہ آج کے مسلمان کا رویہ کافرانہ بھی ہے، مشرکانہ بھی ہے، منافقانہ بھی ہے. آپ ناراض نہ ہوں، لیکن یہ جملے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کے حساب سے بالکل صحیح ہیں. اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، یہ بات تو شاید آپ مان لیں. ہمارا معبود، ہم اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی کریں گے. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. بہت سی مثالیں ہیں آپ کے سامنے. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں، جب آپ اسلام پر، یعنی آپ دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، پھر اسلام کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے، تو غیر آپ کے بچے آپ سے کیا سبق لیں گے؟ وہ بھی اللہ کے راستے سے رک جائیں گے. ہمارے بڑے، ان کا رویہ جو تھا وہ مومنانہ نہیں تھا کردار، لہٰذا ہمارا کردار بھی مومنانہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہمارے بڑے حق سے رکے اور ہمیں بھی حق قبول کرنے سے روک دیا انہوں نے اپنے عمل سے. صدوا عن سبیل اللہ. اس وقت میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے. یہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو باقی آبادی ہے دنیا کی، اس کے سامنے تو کوئی نمونہ نہیں ہے اسلام کا. دیکھیں، ایک تبلیغ ہوتی ہے زبان سے، ایک ہوتی ہے عمل سے. اس پاکستان کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کفر کی تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے. آج 30 تاریخ ہے 2021، 30 مارچ آج کی خبر ہے، اخباروں میں پڑھ لیں. حکومت نے شراب کے کارخانے کی اجازت دے دی ہے. پاکستان میں شراب کا کارخانہ بن چکا ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس میں کوئی 30,000 کارکن ہیں، وہ شراب کے دل دادا ہیں، تو ان کے لیے شراب کے لیے کارخانے کی اجازت ہے. اب انتظار یہ ہے کہ وہ شراب کو بنا کے ایکسپورٹ بھی کیا جائے. 3-4 ارب روپے کا کارخانہ لگائے بلوچستان میں، حب میں، اور حکمران دعویٰ کر رہا ہے مدینے کی ریاست کا. اس کو ہم نے مدینے کی ریاست، دعویٰ یہ ہے، لیکن شراب حرام، اس کی سرکاری اجازت دی ہے. باقی تو بات ختم ہو گئی. یہ حکمران کون ہے؟ یہ آپ ہیں. ہم حرام زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے ہم تابع نہیں ہونا چاہتے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آج کا مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے اسلام کا اور اللہ کا، اور دشمن ہے اللہ کے. اللہ نے جس منشا سے اپنے رسول کو بھجوایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ اس زمین پہ میں ہدایت غالب کر دوں گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دیگر ادیان باطل پر. اب یہ اللہ کی مشیت تھی، منشا تھا، اس کے ہم خلاف ڈٹے ہوئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے کوئی نمونے دیکھیں، ہم زبان حال سے، یہ تمام مسلمان 1.5 ارب جو ہیں، یہ تمام مملکتیں، یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اور ہم نے دنیا ہی کا مالا جپنی ہے، اور ہم نے کوئی اسلام کا نمونہ نہیں پیش کرنا، نہ ہم قرآن پر عمل کریں گے، نہ اسلام کا کوئی نمونہ دنیا کو دکھائیں گے. یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں. آج کوئی مملکت، کوئی اسلامی مملکت، کوئی معاشرہ، کوئی جماعت موجود نہیں ہے مسلمانوں کی، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں قرآن کی حکومت ہو. تو صدوا عن سبیل اللہ کا اور کیا مطلب ہے؟ کفروا کا اور کیا مطلب ہے؟
یہ تو آپ کا خیال ہے کہ ہم کافر نہیں ہیں، حقیقت میں تو ہم انکار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی انکار، دیکھیں کفر کا مطلب انکار ہے، کفر کا مطلب ناشکری ہے۔ ہم کوئی شکر گزاری کی زندگی تو نہیں گزار رہے، نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ہمارا سر اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکا ہوا، نفسانی خواہشات کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے، اپنی مرضی کی تعبیرات ہیں دین کی بھی، اور آپ دیکھ لیں کیا حال ہے۔ تو اب اس کا یعنی ہم جو بد عملی کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شدت پسند گروہ موجود ہیں جو بات بے بات کے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے روادار ہیں۔ شدت پسندی جو ہے، اللہ نے تو یہ نہیں حکم دیا کہ تم زبردستی جو ہے اسلام کو نافذ کرو، اس کی تو اپنی شرائط ہے، اپنی طریقہ کار ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں ایسا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بالکل 100% یہ ہمارے بارے میں آیت ہے۔ ہم لوگ ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ انکار حق میں مبتلا ہیں، اور اسی انکار میں ہم مبتلا رہنا چاہتے ہیں۔ وصدوا عن سبیل زدناہم عذابا فوق العذاب۔ اب یہ کلام الہی ہے سرکار، اس کو ذرا سوچ لیں۔ اسی طرح اس بات کو تھوڑا مزید اس کو پھیلائیں، گھر میں جو بیٹھی ہوئی ماں ہے وہ خود بھی عمل نہیں کرنا چاہتی، اور اپنے بچوں کی بھی تربیت پھر ظاہر ہے وہ ایسے ہی ہوگی، اللہ کے راستے سے وہ اپنے بچوں کو بھی روکتی ہے، باپ ہے یا ماں ہے، خود بھی وہ اللہ کے راستے سے رک گیا۔ انکار کی روش ہم نے اپنا لی ہے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، اور اس ماحول میں جب آپ کے بچے پلیں گے بڑھیں گے تو وہ تو اللہ کے بندے نہیں بنیں گے، وہ بھی، آپ بھی نفس و شیطان کے بندے ہیں، وہ بھی نفس و شیطان کے بندے بنیں گے۔ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، کیوں کہ تم فساد پھیلا رہے تھے زمین میں، فساد۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ہم قرآن پہ سوچتے تو نہیں ہیں نا، اس لیے ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں کہ بھئی اس کا آپ کیا معنی کریں۔ فساد تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں فساد ہوگا، آپ کے گھر میں فساد ہوگا، آپ کے ملک میں فساد ہوگا، دنیا میں فساد ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں، تری اور خشکی میں فساد ہے، کیوں کہ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی وجہ سے، جو ان کے کرتوت ہیں۔ تو ہمارے کرتوت کیا ہیں؟ ہم طاغوت کے پیروکار ہیں، طاغوت کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، طاغوت ہی ہماری منزل ہے، اور طاغوتی قوتیں ہی ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ تو یہ فساد ہے۔ فساد دیکھیں شروع ہوتا ہے آپ کی ذات سے، آپ کے اندر آپ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، تو فساد تو ہوگا۔ پھر عملی طور پہ ہم لڑائی میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس وقت اللہ کے احکامات سے حالت جنگ میں ہیں، اور رسول کے طریقے سے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ذرا غور کریں آپ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ ترجمہ سنا دیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، انکار کیا، ناشکری کا رویہ اختیار کیا، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے۔
بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔